अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। डॉक्टर कमल कैसर हेयर और प्रोग्राम है आई एम एम्पावर्ड। हम बात कर रहे हैं एम्पावरमेंट की, एक ख़ातून की। इस दौर में रहते हुए इतने सारे चैलेंजेस के साथ एक ख़ातून क्या कर सकती हैं, किस तरह से वो अपने आप को अल्लाह ताला के करीब भी कर सकती हैं और उसके साथ साथ वो तरीके इख्तियार कर सकती हैं जिससे अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो जाए। जब हम ये बात करते हैं तो आज हम एक ऐसी खातून के बारे में बात करेंगे जिनकी इतनी, जिसे कहते हैं लिमिटलेस, हमें पता चलती है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या अचीवमेंट्स की, कौन कौन से काम किए और हम उनको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और वही बात है कि अपनी लाइफ में हम उन सब बातों को कैसे अप्लाई करने की कोशिश कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे सईदा उम्मे सुलैम बिन्त मल्हान की रज़ियल्लाहु अन्हा। इनके बारे में आता है कि इनका अपना जो नाम था वो सहला था। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि ये कबीला बनु अद्दी बिन नजार से ताल्लुक़ रखती थी। उम्मे सुलैम जो थी ये इनकी बेसिकली कुनियत थी और इनकी शादी जो हुई थी मालिक बिन नज़र से हुई थी और उनसे उनके 2 बच्चे थे, अनस और बिरा। और इनके बारे में आता है कि बहुत खूबसूरत खातून थी, हसीन व जमील थी, बहुत ज़हीन थी, बहुत खुश अखलाक थी, इसके साथ साथ बहुत बहादुर भी थी। यानी बैकग्राउंड क्योंकि उनका इतना रिच था उसकी वजह से उनके अंदर स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा थी, कैरेक्टर की स्ट्रेंथ थी, लोगों के साथ कम्युनिकेट करने की स्ट्रेंथ थी और इसके साथ साथ अपने मामलात को बहुत अच्छे अंदाज में सुलझाने संभालने की स्ट्रेंथ भी थी। और हुआ ये कि एक दफ़ा इनके जो शौहर थे वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, तो उन्होंने वो किसी तजारत की गर्ज से किसी दूसरे मुल्क में गए और उनकी गैर हाजिरी में ही इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। और इसमें एक इंसान ये सोचता है कि यानी कि आप सोचते हैं कि अच्छा जी कोई मैंने इंपॉर्टेंट मैटर है उसके बारे में कोई डिसीजन लेना है तो लेट मी वेट फॉर माई हस्बैंड और मैं अपने मियाँ की परमिशन के साथ काम करूँ। क्योंकि अक्सर ख़वातीन को मैं यही देखती हूँ कि जब भी कोई उन्होंने मामला है और उसको समेटना होता है तो वो अक्सर ये कहती नज़र आती हैं ज़रा आप मुझे अपने हस्बैंड से पूछने दें। लेकिन यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जहाँ अल्लाह ताला का हुक्म है, फ़र्ज़ कोई इबादत है, उन्होंने इस बात का इंतज़ार नहीं किया कि मुझे पूछना है, मुझे जो है उनका इंतज़ार करना है, बल्कि उन्होंने फ़ौरन ही वो काम किया जो कि इम्पॉर्टेंट था। उनके हस्बैंड इस तजारती सफ़र से वापस आते हैं और जैसे उनको मालूम होता है कि उनकी बीवी ने इस्लाम कबूल कर लिया तो ऑब्वियसली बहुत अपसेट होते हैं और वो जुमला ये बोलते हैं कि क्या तुम बेदीन हो गई हो। और वो ये कहती हैं नहीं मैं बेदीन नहीं हुई हूँ बल्कि मैं ईमान ले आई हूँ और मैंने जो भी वो काम था ज़रूरी, यानी जो काम करने का था उसका हक अदा कर दिया। इसके जवाब में उन्होंने उनको बहुत धमकियाँ दी, बहुत उनके साथ नाराज़गी का इजहार किया। लेकिन उम्मे सुलैम ने इन तमाम बातों की बिल्कुल परवाह नहीं की और हम देखते ये हैं कि उन्होंने अपना फोकस जो था सारा वो अपने बेटी की तरबियत पे, अनस रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे उनकी तरबियत पे लगा दिया और उन्होंने अपने बेटे को दीन की जो तरबियत थी और तालीम थी वो देनी शुरू कर दी। एक दिन हम देखते हैं कि वो अपने बेटे अनस को अजान के कलमात सिखा रही थी और साथ साथ उनको कलमा बता रही थी और कह रही थी कि बेटा आप पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और हम देखते क्या हैं कि उनके बेटे जो हैं वो छोटे से हैं और वो यही कलमात जो हैं वो दोहरा रहे हैं। और इससे हमें क्या पता चलता है कि एक माँ, उसका फोकस, शौहर बात नहीं सुन रहे तो उनका ध्यान किस तरफ जा रहा है कि वो अपने बच्चों के ऊपर तवज्जो दें। और खामद का हाल ये है कि जब वो देखते हैं कि उनकी बीवी जो हैं वो इस किस्म के मामलात लेकर चल रही हैं और बच्चों को वो सब चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रही हैं तो उनको और ज़्यादा गुस्सा आता है। उनको समझ नहीं आती कि वो किस तरह से अपनी जो है बीवी को रोकें और जब वो किसी बात पे उनके साथ उलझने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत पुरएतमाद अंदाज से और धीमे तरीके से अपने शौहर को कह देती हैं कि नहीं मैं बिल्कुल अपने बच्चों को ख़राब नहीं कर रही, मैं बिल्कुल उनको कोई गलत बात नहीं सिखा रही, मैं उनको अच्छाई की तालीम दे रही हूँ और मैं उनकी रहनुमाई कर रही हूँ। और साथ कहती है मैं क्यों कोई चीज़ उनको अपने बच्चों को ऐसी सिखाऊंगी जिससे उनका कोई नुकसान हो जाए, आखिर मैं उनकी वालदा हूँ। लेकिन हुआ ये कि वक्त के साथ साथ हम देखते हैं कि सईदा उम्मे सुलैम जो हैं उनके अपने शौहर के साथ जो मसाइल थे वो बढ़ना शुरू हो गए, ख़राबियाँ ज़्यादा आना शुरू हो गई, इख्तिलाफ़ात जो थे वो बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए और तंग आकर उन्होंने जो था अपनी बीवी को धमकी दी कि अगर तुम ऐसा ही काम करोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और मैं बच्चों को भी तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम सबको छोड़कर मुल्क शाम चला जाऊंगा। और इसी दौरान में हम देखते हैं कि क्या हुआ कि वो इसी गुस्से में घर से एक दफ़ा बाहर निकले तो कोई उनका दुश्मन जो था उसके साथ उनका इनकाउंटर हुआ और उनके दुश्मन ने उनको कत्ल कर दिया।
उम्मे सुलैम को जब पता चला कि उनके शौहर जो हैं वो कत्ल हो चुके हैं तो उनको बहुत सदमा हुआ, और उसके साथ साथ उन्होंने ये सोचा कि जो अब करने के काम हैं मुझे उसकी तरफ तवज्जो देनी है। और उसमें सबसे बड़ी उनकी प्रायोरिटी क्या थी, उन्होंने ये अपने आप को बताया था कि मुझे अपने बेटे की तरबियत करनी है, और मुझे अपने बेटे की तरबियत उन लाइंस पे करनी है, उन तरीके पे करनी है जैसे कि जो तालीमात कुरान में आई हैं और जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, मैं उसके मुताबिक तमाम कामों को लेकर चलूँ। तो वो अपने बेटे की बहुत अच्छी तरबियत करती हैं, उसको अकल सिखाती हैं, उसको दानिश देती हैं, और एक दिन क्या करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होती हैं। रज़ात के रिश्ते के हिसाब से वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाला भी लगती थी, तो इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका एक बहुत गहरा ताल्लुक था। और उसकी वजह से वो क्या करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाती हैं और उनसे ये कहती हैं कि मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मेरा ये जो बेटा है ये आपकी खिदमत में रहे, और मैं इसको आपके हवाले करती हूँ और आप इसको अपनी खिदमत के लिए कबूल कर लें। आप सोचें, सरदार की मतलब एक बहुत बड़ी फैमिली से और बड़ा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए जो है वो एक ख्वाहिश का इजहार किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जो है वहाँ पर अपने लिए इस चीज़ की ख्वाहिश का एहतराम किया और उनको अपने लिए रख लिया। और अब हम देखते हैं कि एक वो बच्चा, यानी थोड़ा सा बैकग्राउंड भी देखें कि एक वालदा हैं, शौहर के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हुए, बहुत मुश्किलात उनकी ज़िंदगी में आई, और अब हम क्या देख रहे हैं कि जो उनकी औलाद है उनके ऊपर उन्होंने वालदा ने बहुत तवज्जो दी, और एक वक्त उनकी वालदा के पास ऐसा आ जाता है वो अपने बच्चे को यानी अपने से जुदा करने का ना, और वालदा की प्रायोरिटी यहाँ से पता चलती है कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं अपने बच्चे के बारे में पोजेसिव हो जाऊँ, उनको अपने पास रखूँ। एक जो अमल होता है ना जिसके बारे में हम कहते हैं लेटिंग गो नहीं आती मदर्स को, तो इन्होंने क्या किया, उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने बेटे को फॉर हिज बेटरमेंट अपने से जुदा कर दिया ताकि उसकी तरबियत जो थी बहुत अच्छी तरह से हो जाए। अब क्योंकि यह बहुत खूबसूरत भी थी, ज़हीन भी थी, तो इनके लिए बहुत लोग ख्वाहिशमंद भी थे, और उसमें हम देखते हैं कि अबू तलहा अंसारी जो थे वो उनसे शादी की रग़बत रखते थे। और जैसे उनको पता चला कि उम्मे सुलैम जो है वो बेवा हो गई हैं, और क्योंकि उनकी तारीफ़ उन्होंने बहुत सुनी हुई थी, तो उन्होंने दिल में इरादा किया कि मैं इनसे शादी करूं। और उसके लिए क्योंकि ही वॉज अ वेरी रिच मैन, तो उन्होंने जाकर उम्मे सुलैम को जब शादी का पैगाम भेजा तो उसमें कहा कि आपको सोना चाहिए, चांदी चाहिए, जो भी चीज़ आप मुझे मांगेंगी, जितनी जायदाद दिखाना चाहेंगी मैं देने के लिए तैयार हूँ, बिकॉज आई एम अ वेरी रिच पर्सन, मैं आपका हर मुतालबा पूरा करूँगा, आप मुझसे शादी करें। लेकिन हम देखते हैं कि उम्मे सुलैम बाकी ख़वातीन से बहुत डिफरेंट थी, यानी शी वॉज एक्चुअली एन एम्पावर्ड लेडी, और उस एम्पावरमेंट की वजह से उन्होंने देखें कि कितना खूबसूरत फैसला किया। अबू तलहा जो है उसके बारे में जो पूरा वाक़या आता है अगर मैं आपको वो सुनाऊँ तो ऐसे है कि अबू तलहा जो थे एक दिन सईदा उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा के दरवाजे पर आए, उनके बेटे जो थे अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने दरवाज़ा खोला, अंदर आने की इजाज़त चाही, अंदर उनको लाया गया, उनकी मुलाकात हुई बेटे के साथ, वालदा के साथ, और उस पर उन्होंने उनको शादी की जो पेशकश थी वो दी, क्योंकि उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा जानती थी कि वो एक मुशरिक इंसान हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि आप मुशरिक हैं। तो इस बात पे उन्होंने उनको बहुत ऑफर्स किए, आप ये ले लें, मैं आपको ये देने के लिए तैयार हूँ, आप जिस तरह से भी चाहें, आई एम रेडी टू गिव यू एनीथिंग। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं थोड़ी देर के लिए कि उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा ने क्या महर रखा। उन्होंने कहा कि अगर आप वाकई मुझसे शादी करना चाहते हैं तो मेरा महर ये है कि आप इस्लाम के दायरे में दाखिल हो जाएं। और उस पर उन्होंने ख़ास तौर पे जो उनको कहा, जो अल्फाज आते हैं हमें पता चलता है, उन्होंने कहा, ए अबू तलहा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे बुतों को जिनकी तुम इबादत करते हो फलां ख़ानदान का ग़ुलाम अपने हाथ से तराशता है, जिन्हें तुम ज़रूरत महसूस होती है तो वो तुम्हें लकड़ी से वो बनाता है, उन बुतों को वो चूल्हे में आग की नज़र कर देता है और वो जल के भस्म भी हो जाते हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अबू तलहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि जिन बुतों की तुम पूजा करते हो वो एक दरख्त की लकड़ी से बने हुए हैं। और इसी तरह से वो उनको बहुत सारी ऐसे थॉट्स देती रही। इस पे अबू तलहा खामोश हो गए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने गर्दन झुका ली। और फिर उम्मे सुलैम ने जब उनसे कहा कि अगर आप कलमा पढ़ के दारा इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं तो फिर मैं आपसे शादी के बारे में सोच सकती हूँ। अबू तलहा ने थोड़ा सा गौर व फिक्र किया और उसके साथ ही बिकेम रेडी कम टूवर्ड्स इस्लाम, और मुसलमान हो गए, इस्लाम कबूल किया। और उम्मे सुलैम से उन्होंने कहा कि मैं आपका मुतालबा जो है वो पूरा करती हूँ। तो फिर इस बात पे उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने बेटे अनस बिन मालिक से कहा कि अब आप मेरी इनके साथ शादी का एहतमाम कर दें।
امیجن کریں آپ، یعنی آج کے دور میں ہم سوچ سکتے ہیں کہ خاتون ہیں جو بیوہ ہو چکی ہیں، ان کو شادی کا کوئی پرپوزل ملتا ہے، بہت پیسہ وہ لے سکتی ہیں، بہت جائیدادیں اپنے نام لکھوا سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں اگلا سٹیپ یہ ہے کہ ان کی جو اولاد ہے وہ ایکولی یہ سمجھتی ہے کہ ہاں میری ماں کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے کوئی فیصلے کرے اور وہ بہترین طریقے سے جو ہے وہ اپنی زندگی گزارے۔ تو اسلام میں ایک بیوہ عورت یا جیسے میں نے آپ کو بتایا ایک ڈیورسی عورت کی شادی جو ہے اٹ ہیز نیور بین این ایشو۔ یہ ہمارے کلچرل چیلنجز ہیں جس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی میں ایسے ایشوز آتے ہیں۔ اس سے کیا ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طلحہ انصاری کی طرف سے یہ پیغام ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ ابو طلحہ انصاری جب آ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دیکھو ابو طلحہ آ رہے ہیں اور ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان اسلام کی چمک اور روشنی ہے۔ اور پھر ساری محفل میں وہاں پر ان کے مسلمان ہونے کا جو تھا وہ اعلان کیا گیا اور ان کی شادی ام سلیم کے ساتھ کی گئی جس میں ان کا حق مہر کیا تھا کہ وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ یہ واقعہ جو ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے، اور اس میں ہم اب یہ دیکھتے ہیں اب ان کی جو شادی شدہ زندگی ہے وہ کس طرح فلرش کرتی ہے، کیونکہ ابو طلحہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت امیر انسان تھے، لیکن امیر ہی نہیں تھے، وہ سخی بھی بہت تھے، اللہ کے راستے میں ایسے ایسے دینا چاہتے تھے جیسے یعنی جہاں ان کو موقع ملتا تھا وہ خرچ کرتے تھے۔ اس میں ایک بڑا مشہور واقعہ آتا ہے کہ ابو طلحہ انصاری جو تھے ان کے پاس مدینہ میں ان کے کھجوروں کے بہت بڑے باغات تھے، اور ان کے مسجد نبوی کے قریب ہی ان کا ایک بیرہا نام کا ایک باغ تھا جس کی کھجوریں بھی بہت اچھی تھی، پانی بھی وہاں بہت ٹھنڈا اور میٹھا تھا۔ بہت شوق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آتے تھے اور وہاں پر کھجور کھاتے تھے، وہ پانی پیتے تھے۔ اور جب یہ آیات نازل ہوئی سورہ آل عمران کی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اور اس میں تھا کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ چیز جو تمہیں بہت پسندیدہ ہے تم اللہ کے راستے میں نہ دو۔ تو جب ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیات سنی تو انہوں نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جو بیرہا کا یہ باغ ہے یہ مجھے بہت پسند ہے اور اس کی پروڈکٹیوٹی بھی بہت اچھی ہے، اور یہ میں اللہ کی خاطر جو ہے یہ دینا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ آپ اس باغ کو اپنے پاس رکھیں اور اس کی جو پروڈکٹ ہے وہ آگے دیں اور اپنے قریبی رشتہ داروں میں بانٹ دیں، اور اس پر ابو طلحہ نے اپنے چچا کے بیٹوں میں بانٹا۔ اور اس بات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ سخاوت کا کام تھا اس پر بھی سیدہ ام سلیم اور اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں وہ سخاوت کا کوئی کام کرتے تھے وہ ان کو اپریشیٹ کیا کرتی تھیں، ہر موقع پہ ان کو چاہتی تھی کہ وہ ایسے بہت سے پروجیکٹس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ پھر ایک اور بڑا مشہور واقعہ آتا ہے بخاری شریف میں، اور اس میں ایک آتا ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی جو تھی ازواج مطہرات ان کی طرف پیغام بھیجا کہ کچھ کھانے کو ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے کہ کوئی ہے ایسا شخص جو کہ اس شخص کو ایک رات کے لیے مہمان بنا لے اور اس کو کچھ کھانے کے لیے دے دے۔ ابو طلحہ جو تھے انہوں نے فوراً اپنی سروس آفر کی اور ان کو گھر لے آئے۔ جب وہ گھر لے کے آئے تو ام سلیم رضی اللہ عنہا جب پوچھا کہ کیا کچھ کھانے کے لیے ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو آج کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت تو جو بھی ہے وہ تھوڑا سا کھانا جو ہے بچوں کے لیے رکھا ہے۔ ابو طلحہ انصاری نے ان کو کہا کہ آپ ایسے کریں کہ چراغ بجھا دیں، بچوں کو بہانے سے سلا دیں، اور وہ جو کھانا ہے وہ ہم مہمان کو دیں گے۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا، چراغ بجھایا، بچوں کو تھپکا کے بھوک کے اندر ہی سلا دیا، اور اس کے بعد جب وہ انہوں نے مہمان کے سامنے کھانا رکھا تو اتنا ہی کھانا تھا کہ وہی مشکل سے کھا سکتے تھے۔ اس موقع پہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے چراغ اس طرح بجھایا کہ مہمان کو پورا کھانا مل جائے، اور اگر یہ بھوکے بھی رہ گئے تو کوئی بات نہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کی یہ بات اتنی پسند آئی تھی کہ قرآن پاک میں اس سلسلے میں آیات نازل ہوئی تھیں کہ جو لوگ، اور اس میں آتا ہے سورہ الحشر کی آیات آتی ہیں، اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ایمان لا کے دارالہجرت میں مقیم ہیں، یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں، اور جو کچھ ان کو دے دیا جاتا ہے ان کی کوئی حاجت تک وہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے، اور اپنی ذات پر وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح سے ان کی جو تھی اس معاملے میں بہت تعریف فرمائی تھی۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا کے جو بھائی تھے وہ مارکے میں گئے تھے اور وہاں پہ لڑتے لڑتے جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے۔ اس کا بھی جو اثر تھا ان کے اوپر تھا، لیکن یہ تھا کہ اس کو بھی انہوں نے بہت اچھے انداز میں جھیلا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ اپنی طرف سے بتاتے ہیں کہ میری والدہ سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا جو تھی
ایک دفعہ میری والدہ کے پاس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے ان کی خدمت میں کھجور اور گھی پیش کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں برکت کی دعا کی، اور اس کے ساتھ وہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ ہم نے بھی کھایا، ہمسایوں میں بھی بھیجا، اور سب لوگوں کو جو ہے اس سے فائدہ ہوا۔ اور اس وقت ان کی والدہ نے یعنی کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے لیے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے، میرے حق میں، میری اولاد کے حق میں جو ہے دعا کریں۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کیا دعا کی تھی؟ اللہم ارزقہ مالم و ولدم وبارک لہ فی، اے الہی اس کے مال اور اولاد عطا کر اور اسے برکت دے۔ اور وہ کہتی ہیں کہ انصار میں مجھ سے زیادہ کوئی بھی مالدار نہیں تھا، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ جب انس رضی اللہ عنہ جو تھے کہ نسلوں میں 120 افراد جو تھے وہ آگے تک گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مال اور اولاد میں بھی بہت زیادہ اس چیز کی دعا کی تھی۔ ام سلیم جو تھیں، کیونکہ ان کا وقت بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرتا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے، کیلولہ فرماتے تھے، تو وہ کیا کرتی تھی؟ اس موقع سے بھرپور فائدہ حاصل کرتی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت بھی دیتی تھیں، دعائیں بھی کرواتی تھیں، سیکھتی بھی تھیں۔ اور پھر ہم ایک اور مشہور واقعہ جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے، جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ام سلیم کے جو شوہر تھے وہ ایک دفعہ اسی طرح سے کسی ایکسپیڈیشن پہ گئے ہوئے تھے، وہاں سے جب وہ واپس آتے ہیں تو اس وقت ان کے بیٹے فوت ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو ابو طلحہ جب گھر واپس آتے ہیں اور ام سلیم رضی اللہ عنہا سے پوچھتے ہیں کہ بچے کدھر ہیں، وہ کہتے ہیں وہ جہاں بھی ہیں وہ خیریت سے ہیں۔ وہ اپنے شوہر کو بالکل اس وقت کوئی بات نہیں بولتی، ان کو یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ شوہر بڑے دور سفر سے آئے ہیں اور میں ایک دم اگر بچے کی وفات کا بتاؤں گی تو وہ اپسیٹ ہو جائیں گے۔ وہ اپنے ہسبینڈ کو پوری طرح سے کھانا پلانا، ریلیکس کرنا، سب کچھ کرتی ہیں، اور پھر اس کے بعد ان سے ایسے کہتی ہیں کہ اے ابو طلحہ، اگر آپ کا کیا خیال ہے، اگر کچھ لوگوں نے کوئی چیز امانت کے طور پہ رکھی ہو اور پھر وہ اپنی چیز کو واپس لے لیں اور مطالبہ کریں تو کیا ہمیں ان کو وہ چیز لوٹا دینی چاہیے؟ تو ابو طلحہ نے کہا بالکل، یعنی جس کی چیز ہے اور امانتاً اگر کسی نے ہمیں دی ہے تو ہمیں اس کو لوٹا دینا چاہیے۔ تو اس پہ وہ کہتی ہیں کہ ہمارا بیٹا جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کی امانت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس واپس بلا لیا اور وہ اب اللہ تعالیٰ کے پاس جا چکا ہے۔ سبحان اللہ! یعنی آپ سوچیں کہ ان کے جو واقعات ہمیں پتہ چلتے ہیں، اسی طرح سے بہت اور بھی ہمیں ان کی پرسنالٹی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ٹھہراؤ اور جماؤ کے ساتھ یہ تمام معاملات کو جو ہے وہ لے کر چلتی تھی۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ یعنی آپ ان ساری باتوں کو سن کے ضرور سوچ رہے ہوں گے اس میں امپاورمنٹ کا کون سا ایسا ایسپیکٹ ہے، کس چیز کے بارے میں ہمیں یہاں نظر آتا ہے۔ مجھے اگر آپ پوچھیں تو مجھے لگتا ہے کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے جو کچھ بھی اچیومنٹس اپنی زندگی میں کی، پہلے شوہر کے ساتھ ڈیل کرنا، پھر اس کے بعد دوسرے شوہر ہیں ان سے شادی کے معاملات کرنا، ایون اپنے بیٹے کو بیچ میں انوالو رکھنا، اپنے بیٹے کے لیے فیصلہ کرنا کہ ان کی تعلیم کیسی ہونی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی میں رہ کے، صحبت میں رہ کے میکسیمم فائدہ حاصل کرنا، یہ سب اس وجہ سے تھا کہ ان کے اندر کلیئرٹی آف تھاٹ بہت زیادہ تھی۔ سوچ جو ہے یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان اپنی سوچ میں کلیئر ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ جو بھی انفارمیشن ہے، مختلف سٹیمولائی اس کے پاس آ رہے ہیں، مختلف باتیں اسے پتہ چل رہی ہیں، وہ ان کے بارے میں سوچ سکتا ہے کہ اچھا میں نے اس کے مطابق بہترین فیصلے جو ہیں وہ کس طرح سے کرنے ہیں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ایک عام میں اگر خاتون کو گھر میں دیکھوں وہ کیوں ایسے تمام معاملات میں بوکھلائی ہوئی پھر رہی ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا مینٹل کلٹر بہت زیادہ ہوتا ہے، اتنے پہاڑ ہم نے اپنے سر پہ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، غموں کے، دکھوں کے، پریشانیوں کے، جس کی وجہ سے ہماری جو تھنکنگ ہے وہ ٹھیک نہیں ہو پاتی۔ سو ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے دماغی طور پہ اپنے آپ کو کلیئر رکھنا ہے۔ جتنا ہم واضح سوچ کے ساتھ ہر دن کا آغاز کریں گے، ہر کام کریں گے، ہم دیکھیں گے کہ ہمارے لیے یہ امپاورمنٹ کسی بھی سچویشن میں بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے آپ کیا کریں؟ پہلی چیز تو یہ کہ نمازیں، اپنی نمازوں پہ توجہ دینا۔ 5 وقت کی جو نماز آپ کی ہوتی ہے اس وقت آپ اپنے سارے مسئلوں کو ایک طرف رکھ دیں اور اپنے آپ کو بتائیں یہ میرا وقت جو ہے میرے رب کے ساتھ ہے، اور اس وقت میں نے اپنے رب کے لیے وہ اپنے فوکس کر کے اپنے آپ کو، اپنے دماغی طور پہ اپنے آپ کو خالی کر کے اپنے رب کی طرف متوجہ ہونا ہے۔
زندگی کو آپ جتنا سمپلیفائی کرتے ہیں، جتنا آسان رکھتے ہیں، آپ کے لیے اپنی مینٹل کلیئرٹی اتنی آسان ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دن کے لیے، ہر موقع کے لیے آپ کے پاس ٹو ڈو لسٹ ہونی چاہیے. اس وقت میں نے کیا کرنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، یا پاسٹ میں بیٹھے رہتے ہیں، اس کے دکھ مناتے رہتے ہیں، یا فیوچر کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، اس کی پریشانی لیتے ہیں، اور اس وقت میں جو کام کرنا ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں نہیں سوچتے. تو سلیم کے اس کیریکٹر سے ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ وہ اس وقت میں انویسٹ کر رہی ہیں. اب میں نے یہ کرنا ہے، اب میں نے یہ کرنا ہے. ہم تو ہر موقع پہ یہی سوچتے رہتے ہیں، اچھا یہ مسئلہ ہو گیا، اب اس کا کیا حل ہوگا، اب اس سلسلے میں کیا کروں گی. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمیں ہیلدی لائف سٹائل کی طرف موو کرنا چاہیے. نہیں، وقت پہ کھانا، وقت پہ سونا، پانی پینا، اپنی اوور آل صحت کا جو ہے وہ خیال رکھنا. اور یہ یاد رکھیے گا، کچھ مینٹل بلاک ہوتے ہیں جن سے ہمیں بہرحال اپنے آپ کو بہت زیادہ بچانا ہے. اس کی وجہ سے پھر ہماری سوچ کی کلیئرٹی نہیں آ سکتی. ایک کیا چیز ہوتی ہے کہ چھوٹی سوچ رکھنا، ہر بات میں چھوٹا سوچنا. لوگ کیا کہیں گے، اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، اس کی وجہ سے ایسے مسئلے ہو گئے. پھر یہ کہ ہر چیز میں شک و شبہات میں پڑے رہنا. پھر اس کے ساتھ یہ کہ فیوچر کے فیلئرز کے بارے میں زیادہ سوچنا. اگر میں نے یہ کر لیا تو یہ ہو جائے گا، اگر میں نے یہ کر لیا تو یہ ہو جائے گا. اسی طرح سے بہت کمپلیکیٹڈ قسم کی کیلکولیشن میں پڑھنا. آپ دیکھیں سبحان اللہ، جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ وہ اپنے بیٹے سے کہتی ہیں کہ اچھا اگر یہ اسلام کی طرف آ گئے ہیں تو آپ میرا ان کے ساتھ نکاح کا معاملہ کر دیں. آپ سوچیں ہماری سوسائٹی میں رہتے ہوئے یہ امپاورمنٹ تو نہیں آ سکتی. اتنی سی بات پہ ہمارے جیسے وہ ڈرامے میں 30 ایپیسوڈ چلتی ہیں نا، تو ہماری زندگی کے کوئی 30 ایپیسوڈ چلیں گی. کوئی ادھر رو رہا ہے، کوئی ادھر دکھ منا رہا ہے، اور وہ خاتون سوچے گی کہ میں پھر ہیلپ لیس ایک وکٹم ہوں جو مجھے بیٹھے رہنا ہے. لیکن سلیم رضی اللہ عنہا میں کیونکہ خود کلیئرٹی آف تھاٹ تھی، انہوں نے اسی کلیئرٹی کے ساتھ یہ تمام فیصلے تھے وہ کیے تھے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے دماغ میں کچھ ایسی سوچیں جو تھیں جو کہ ان کو تنگ کر سکتی تھیں، ملٹیپل سوچیں جو آ سکتی تھیں، ان سب کو اپنی طرف کر کے ایک واضح طریقے سے اپنی زندگی کو گزارا. اگر ہم چاہتے ہیں ہم کچھ بھی کام کر رہے ہوں، ہمارا کوئی بھی ریلیشن شپ ہو، ہمارا کوئی بھی چیلنج ہو، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ میں اپنے بارے میں یہ کہوں آئی ایم امپاورڈ، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا. ہمیں یہی کرنا ہوگا کہ ہم اپنی سوچ کو ہر موقع پہ واضح رکھیں. اور بہت سمپل ایکسرسائز آپ اس کے لیے کیا کریں. آپ کو لگتا ہے کہ سوچیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں، ایک تو سجدے میں اللہ کے آگے بہت جھکا کریں، ذکر اللہ کا بہت زیادہ کیا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ لکھ لیا کریں. اچھا کون سی سوچیں، یہ 10 سوچیں، یہ 15 سوچیں، ان میں سے کون سی لاجیکل سوچ ہے، کون سی کمپلیکیٹڈ سوچ ہے، کون سی ایسی سوچ ہے جس کو مجھے بھی تھوڑی دیر کے لیے ڈسکارڈ کر دینا ہے. اور جب آپ اپنی ساری سوچوں کے اندر کلیئرٹی لائیں گے تو وہ امپاورمنٹ آئے گی جو ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ سلیم بنت ملحان کے کیریکٹر سے ہمیں نظر آتی ہیں. واضح طور پہ اپنی زندگی پہ گزارنا، اپنی زندگی کے لیے وہ فیصلے کرنا ترجیحی بنیاد پہ جو دین کے فائدے کے ہوں. یعنی آپ اپنی زندگی میں بھی یہاں رہتے ہوئے بھی دین کو اختیار ایسے کر رہے ہیں، اور آخرت کے لیے بھی آپ ایسے فیصلے کر رہے ہیں جس سے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے لیے بہت سی آسانیاں آنی شروع ہوتی ہیں. تو اف یو وانٹ ٹو بی امپاورڈ، یہاں کے کلٹر سے اپنے آپ کو بچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.